مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں۔ عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل، ان کو کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ لم یلد، نسب کی بات کرتے ہو، اس نے تو کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی بھی، کفوا، ہم پلہ، نہیں ہے لہو، اس اللہ کے لیے، کفوا، ہم پلہ، احد، کوئی بھی آخر میں آئے گا، کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے۔ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانے، تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا، تو اس میں اس کا بھی جواب ہے۔ بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں، یہاں ولادت بھی ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی، وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا، نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کوئی جنم، ہم کہنے ایسا ہوتا نہیں ہے، بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوگا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا، آج تک ایسا نہیں ہوا، تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے، اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادے کن سے پیدا کی ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے، تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا اس کو۔ تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے ہی دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے؟ تو آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے، اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی، جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرتا، تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے، نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اما ہوا کو بنایا، پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی بھی، اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا، تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا، آپ ایک چماٹ مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی، خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے؟ تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا، پوری کائنات، پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم، سمندر، دریا، پہاڑ، اور جناب وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر نظام شمسی، اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم، بارشیں ہو رہی ہیں، پیداوار اگ رہی ہے، پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب، خربوزے کا بیج دیکھ لو، اسے زمین میں ڈالو، بیل اگتی ہے، خربوزہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے، پھر اسے ڈالو، پھر وہی، سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے، یہ نہیں ہوتا، پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا، اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی۔ دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی ہے، میں نے کہا کون سا؟ کہنا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، میں نے کہا 3 قسم کے ولید ہیں، ایک لمبا والا ولید، ایک موٹا والا ولید، اور ایک کالا والا ولید، کون سے کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہوا ہے، اب ہم نا کہ یار ولید کو بلاؤ تو سب پوچھتے کون سا، تو موٹا والا ولید،
موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک بلیک، بالکل بلیک نہیں ہے، اندھیرے میں نظر آتے ہیں وہ، اتنے بلیک نہیں ہیں، تو وہ والے ولید ہیں، اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے، دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے، تو پھر خیر تو اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں گے کون سے ولید، یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں، اتفاق کی بات ہے، ایسے کہتا نہیں، کہا نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی، کہہ رہا میں میرے کوئی نہ ابا نہ اما، میں ویسے ہی پیدا ہو گیا، تو میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے یا پیدا ہوا ہوں، تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے، فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ بات کی چیز ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے، تو یہ ایگزامپل دیں گے، میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے، اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا، اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا، تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے، پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط، لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا، اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کرے، تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا، تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا، تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا؟ تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے، ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ اس کی اگزامپل موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے۔ لیکن ایتھیس کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں، اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے ہے، بات سمجھ میں؟ یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا، میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہیں، پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے، تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا، مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی۔ تو ایتھیس کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی، تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی؟ تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں، جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو، اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو، تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کہ الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل، اور وہ مجھے اس کا کیس سنا، میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے، کہتے ہیں جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی، یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں، دو اور دو چار کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے، تو قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا؟ کبھی اس پہ نہیں آئیں گے، ادھر ادھر کی گھمائیں گے، تو ایسے جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ، تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے، وہ مثال ہے ہی نہیں بھائی، وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری عقل سے بالاتر ہے، جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا، ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے تفسیر کے لیکچر سنے وہ سب آپ کی طرح کے انسان، ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ تو ایتھیس جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں خربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات، پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے، ایک بھی مثال نہیں ہے۔ تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے
حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہے نا وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہے کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو، پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں واہ، یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی جس کو ہم جانتے ہیں، اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود میں آ گیا۔ تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سمجھ میں آ گیا؟ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ جو ہے اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے، درجات الگ ہوتی ہیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے، الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی، اس کے اندر اس کا الگ ثواب ہوگا، اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں، وہ درجات حاصل نہیں ہو۔ تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے، صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا۔ اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور جو ہے آخرت۔ ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے، تو ان میں ایک توحید ہے، تو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے۔ تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ سے کوئی بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے۔ باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے، شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی، تو جنس ایک ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، دوسرے مقام پر آتا ہے اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، وہ سب سے تنہا ہے، بالکل سب سے الگ۔ تو یہ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری دی کہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے، عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی، کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے، آپ یوں شارٹ میں تعریف ہے، آپ تو منفرد ہی ہو، ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا بعض بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگ کو پسند آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی سکتا، اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے لیکن وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ، تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ ٹھیک ہے نا، بیگم صاحبہ آپ سے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں نا وسیم بھائی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں، کیا آپ لگاؤ گے نا یہ غصہ آئے گا آپ کو، بولے گی یا تو میری بھی نہ کرتی، یا آپ بیگم کو کہو بیگم تم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہو، اور وہ جو انٹی کا لائن تھی نا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت، یہ نہ کہو کہ آپ سے زیادہ، بس ویسے ہی کہہ دو وہی بھی اچھی تھی، تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب انسان شرک برداشت نہیں کرتا تو اللہ تو غیرت والا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے والے ولید اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا، کافی ناغوں کے بعد آج تفسیر کا لیکچر اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے بعد ناغہ نہ ہو اس میں، اسفار کی وجہ سے کچھ ناغے ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور پوری کوشش ہوگی کہ اب آخری لیکچر تک ایک بھی ناغہ نہ ہو، کوشش بہرحال میں اس کی کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا، سورہ یاسین کے 30 رکوع کا تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ یہ جو ارض ہے نا عربی میں یہ مؤنث ہے، تبھی اس کی صفت میت کے بجائے میتہ آئی ہے، میتہ،
کیونکہ ارض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے. فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا. واخرجنا منہا، اور نکالا ہم نے اس زمین سے حبن، دانے، غلے. کیونکہ اس میں جنس مراد ہے، ایک دانہ مراد نہیں ہے. جتنے بھی دانے ہوتے ہیں، چنے کی دال، ماش کی دال، گندم، جو، بہت سارے جس کو غلہ کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس سے غلہ نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یہ اس غلے سے کھاتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بیان کی ہے کہ خدا کے وجود کی، خدا کی طاقت اور قدرت کی، اللہ کی توحید کی، اور اس بات کی کہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہی قرآن کے ٹاپک ہے. قرآن کے جو ٹاپک ہے نا، ان کو ان پوائنٹس میں بیان کیا جا سکتا ہے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی ہے. نمبر 2، وہ بنانے والا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ 2 3 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. اور تیسری بات، اس نے تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، لہذا حساب و کتاب ہے. یعنی تیسری بات میں 2 باتیں خود بخود آ گئی ہیں. تو میجر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، مار کے ختم نہیں کرے گا. تو اس کو یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو انہی باتوں کے گرد قرآن گھومتا ہے، کیونکہ یہ 3 نظریات ایسے ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی بالکل چینج ہو جائے گی. ہمارا لائف اسٹائل بالکل چینج ہو جائے گا. کافر میں اور مومن کی زندگی میں 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آج یہ فرق ختم ہو گیا، وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. اب آپ دیکھو، مردہ زمین کو کسی سائنسدان کو لے جاؤ جس نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو، درخت کے بننے کا پروسیس، اور بیل بوٹے نکلنے کا پروسیس، اور انگور پیدا ہونے کا، انار پیدا ہونے کا. ایک عام مٹی میں لے جا کے اس کو بولو کہ کیا اس مٹی میں کوئی ایسے سافٹ ہیں کہ اگر اس کو پانی دیا جائے تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوں. ساری دنیا کے سارے سائنسدان کروڑوں سال بھی سوچتے رہیں گے نا، اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ اس میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر اس کی لاجک تم بیان کرتے ہو کہ یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. تو ایسے ہی انسان بھی پیدا اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیا ہے. پھر ہم اس کی لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ پروسیس ہوا کیسے. تو کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس پورے نظام کو ایک خاص سسٹم کے تحت بنانے والی، جوڑنے والی ذات، اس سسٹم میں اس سسٹم کو اس میں انسٹال کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ خود بخود انسٹالیشن نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ یہ مردہ زمین ہے. دیکھو کیسی بنجر زمین ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. احییناہا، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں، حیات ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اخرجنا منہا حبن، اور کیسے طرح طرح کے غلے پیدا کرتے ہیں اس کے اندر سے. فمنہ یاکلون، اور وہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہیں. تو اگر یہ کام سب خود بخود ہوتے نا تو اتنی زبردست اس میں مینجمنٹ نہ ہوتی، ربط نہ ہوتا. کائنات کا پورا نظام نا ایک مربوط چل رہا ہے. یہ مربوط ہونا ہی اس کی علامت ہے، یہ کسی نے کیا ہے. اب جیسے بارش کے نتیجے میں طرح طرح کے بیل بوٹے پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا، خود بخود ہوتا، تو یہ بیل بوٹے انسان کے لیے ضروری تھوڑی ہوتے. یہ تو ضروری ہے. اس کا مطلب یہ سب آپس میں لنک ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں آ رہا، اس کے بعد میں کیوں نہیں آ رہا ہے، اسی ٹائم پہ کیوں آ رہا ہے، اس کا مطلب ان کا آپس میں لنک ہے. تو کوئی خدا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس غلے سے یہ کھاتے بھی ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور غلے کے علاوہ بھی بہت کچھ پیدا ہوتا ہے، دالیں، جو، گندم، یہ سب چیزیں تو زندگی کے لیے ضروری ہیں. اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ کیا، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور اس زمین میں ہم ان کے لیے باغات پیدا کرتے ہیں. جنت کا لفظ کو میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں. جن عربی میں چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جیم نون نون جہاں بھی آئے گا چھپی ہوئی چیز کے معنی میں. جنون کہتے ہیں دیوانگی کو، یعنی عقل پہ گویا پردہ پڑ گیا، چھپ گئی ہے اس کی عقل. مجنون اسی کو کہتے ہیں. جن، جن کو اس لیے کہتے ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اسی سے ہے جنت، وہ گھنے باغات جنہوں نے زمین کو ڈھانپ لیا ہو، چھپا دیا ہو. تو عام باغیچے کو عربی میں حدیقہ بولتے ہیں. تھوڑا بڑا باغ ہوگا تو اس کو عربی میں بستان بولتے ہیں، اور بہت ہی گھنا گہرا باغ ہوگا تو اس کو عربی میں جنت کہتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور بنایا ہم نے اس زمین میں کھجور کے باغات. کتنے خوبصورت لگتے ہیں کھجوروں کے باغات. وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، یہ بھی مینجمنٹ کی ایک بہترین مثال. یہ باغات پیدا کیے تو ان کو سیراب کرنے کے لیے دریا بھی جاری کر دیے پوری زمین پر.
کہاں کہاں پانی برستا ہے، بہتا ہوا سمندروں میں آ کے گرتا ہے، اور وہ پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، پوری زمین کو سیراب کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بیل بوٹوں اور درختوں کے لیے، انگوروں کے لیے پانی ضروری ہے، تو پوری دنیا میں ہم نے زمین میں پانی کا انتظام کر لیا۔ تو یہ بھی ایک ربط ہے آپس میں، اور ربط بغیر کسی مینجمنٹ کے ہو نہیں سکتا، اور یعنی مینیجر کے ہو نہیں سکتا، مینجمنٹ کے لیے مینیجر کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں چشمے جاری کر دیے، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھل سے کھائیں، ان باغات کے پھلوں سے کھائیں۔ اس لیے ہم نے پانی جاری کیا زمین میں، تاکہ لوگوں کو عیش و عشرت کا سامان ہو، لوگوں کے لیے کھجور انگور کھانے کو ملے ان کو۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، فرمایا ان باغات کو، ان چیزوں کو، یہ ہو ضمیر واحد کی ضمیر ہے، تو جب یہ جمع کی طرف لوٹتی ہے نا، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا نا، غلوں کا بھی ذکر ہوا، باغات کا بھی ذکر ہوا، انگوروں کا بھی، کھجوروں کا بھی، تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کی طرف پلورل کی ضمیر لوٹنی چاہیے تھی، جو پروناؤن ہے وہ پلورل ہونا چاہیے، جمع کا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ہو ضمیر ایسے موقع پہ جب استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بتاویل کل واحد، یعنی ان میں سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ الگ الگ فوکس کر رہے ہیں، اس لیے ہو ضمیر لوٹائی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جتنے غلے، ہر غلے کو اٹھا کے دیکھ لو، اور ہر دانے کو دیکھ لو، چنے کی دال کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو، اور جو کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو، انگور کو دیکھو تو ہر درخت کو، ہر شاخ کو، ہر پتے کو، ہر کھجور کے ہر پھل کو دیکھو، ہر ایک انگور کو دیکھو، انگوروں کی شاخوں کو دیکھو، تو ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو بھی ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے۔ کھا رہے ہیں سب اور خدا کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ تو ایسی چیز جب انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائی ہے، اور یہ خود بخود بن بھی نہیں سکتی، اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی ذائقے دار اور اتنی منرل سے بھرپور، وائٹامن سے بھرپور اور لذت سے بھرپور چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، تو یقیناً بنانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں سے، ان کے ہاتھوں نے ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والے کے وجود کو کیوں نہیں مانتے، اور اس کی مان کے چلتے کیوں نہیں ہیں، اس کے پیغمبروں کے آرڈرز کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بہت زبردست آیت ہے یہ، اللہ کے وجود، اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی ڈارون کی تھیوری کو مانتا ہے نا، اور یہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بنی ہے، بہت بڑا بے وقوف ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ شرک کے عیب سے بھی پاک ہے، اور عاجزی کے عیب سے بھی پاک ہے، کمزوری کے عیب سے بھی پاک ہے۔ کون سی ذات؟ خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، نر مادہ سسٹم بنایا۔ اب دیکھیں الیکٹران پروٹون پہ بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج ہوتا ہے، یہ بھی جوڑے ہیں، پوری کائنات کا نظام جوڑوں پہ چل رہا ہے، پیئرنگ پہ چل رہا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ یعنی زمین کو سورج کھینچ رہا ہے اپنی طرف نا، سورج پہ پازیٹیو ہے، زمین پہ اس لحاظ سے، یہ میری اپنی تعبیر ہے، آپ کو ایسا نہ ہو کہ سائنسدان جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ کوئی اور ہو سکتی ہے، یہ میری اپنی تعبیر ہے۔ زمین کو سورج اپنی گرد کھینچ رہا ہے، زمین میں فرض کر لیتے ہیں نیگیٹو چارج ہے، کتنا بیلنس ہے اس میں، اگر یہ پازیٹیو نیگیٹو نہ ہوتے تو زمین سورج کی جو دسترس ہے اس سے باہر نکل جاتی۔ پوری کائنات کو نا اسی سسٹم کے تحت اللہ نے جوڑا ہوا ہے، یعنی بے جان چیزوں میں بھی نر مادہ کا اور پیئرنگ کا سسٹم ہے، جاندار چیزوں میں بھی ہے۔ تو ان پیئرنگ والے سسٹم میں ایک بیلنس قائم رکھنا، جس کی وجہ سے کائنات کا توازن برقرار رہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر ڈارون کی تھیوری کو مان لیا جائے نا یہ خود بخود ہوا ہے، تو ایک جنس وجود میں آنی چاہیے تھی نا، یہ کیا بات ہے، مرد الگ وجود میں آ رہا ہے، عورت الگ وجود میں آ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ کا مقصد نسل بڑھانا نہیں ہوتا، اپنی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، اور اس خواہش پوری کروا کے فطرت نسل میں اضافہ کروا رہی ہے۔ تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ بھئی یہ جوڑوں کا جو نظام رکھا ہے، پیئرنگ کا جو نظام رکھا ہے، یہ آٹومیٹیکلی اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، ان چیزوں کے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی پودوں میں بھی یہ سسٹم ہے۔ عرب تو صرف ایک کھجوروں میں جانتے تھے کہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، باقی کا تو ان کو نہیں پتا تھا، یہ تو بعد میں سائنس نے دریافت کیا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں زمین جو چیزوں کو اگاتی ہے
ان پودوں میں پھولوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ خود انسانوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو، تم سمجھتے ہو یہ پیرنگ کے تحت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جوڑوں کا ایک نظام رکھا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ہم دن کو اس سے کھینچ لیتے ہیں۔ دیکھیں سلخ عربی میں کہتے ہیں کھال ادھیڑنا، جیسے جانور کی بکری کی جب کھال ادھاڑی جاتی کھینچی جاتی ہے نا ایسے، تو اس کو سلخ کہا جاتا ہے۔ بکرا یا ہم جب ذبح کرتے ہیں دمبا وغیرہ تو ایسا کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، کھال جو ہے گوشت کو چھپا کے رکھتی، گوشت کو اور اندر کی ساری چیزوں کو ہماری اسکن نے چھپایا ہوا ہوتا ہے، تو ہم جب اسکن کو ایسے ادھیڑتے ہیں تو اندر کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اصل اس کائنات میں اندھیرا ہے، اگر یہ خود بخود ہوتا نا سب کچھ تو روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے اس پوری کائنات میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور قدرت سے ہم نے ستاروں میں سیاروں میں روشنی پیدا کی ہے، انسان کے لیے تو سورج میں روشنی پیدا کی، تو یہ ایک انرجی ہے جو ہم نے پیدا کی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ ہم اس روشنی کو کیا کرتے ہیں، اصل میں اندھیرا ہے، اندھیرے کے اوپر ہم نے روشنی کی کھال چڑھائی ہوئی ہے ایک سورج کے ذریعے، تو ہم اس کھال کو جب ادھیڑتے ہیں نا تو جیسے جیسے ادھیڑتے ہیں تو جو اس کائنات میں اصل ہے اندھیرا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اچانک یہ اظلم یظلم اظلامن کا معنی اندھیرے میں ہو جانا، فَإِذَا هُمْ اچانک یہ لوگ مظلمون بالکل اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اچانک کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لائٹ کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے اس کائنات میں اصل روشنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسے اس روشنی کی کھال کو ادھیڑتے ہیں نا، اور دیکھیں ادھیڑنے میں یہ بھی بلاغت ہے کہ جب ہم جانور کی کھال کو ادھیڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یوں کر کے کھال اسکن اٹھا کے ہم نے یوں پھینک دی اور اچانک ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، بلکہ آہستہ 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 کھال اترتی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ جانور کا اندر کا سارا حصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو اس کے اصل تھا، جس کے اوپر اللہ نے کھال ڈال کے چھپایا ہوا تھا۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ ادھیڑتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ادھیڑتے ہیں۔ سورج جب 12 بجے بالکل سر پہ ہوتا ہے تو آہستہ 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 اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، اور جو ہے اس کھال کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد اچانک ہم سب کے سب بالکل اندھیرے میں۔ تو یہاں اچانک کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام سڈنلی ہوتا ہے، اچانک کا مطلب یہ بتانا ہے کہ جو کام توقع کے خلاف ہوتا ہے نا اس کو بھی اچانک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ایسا لگ رہا تھا روشنی دیکھ کر کہ گھپ اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہم صبح شام چونکہ اندھیرے دیکھ رہے ہیں نا اس لیے مان لیتے ہیں، ورنہ نیا آدمی جو ہے نا جس نے کبھی زندگی میں یہ دھوپ اندھیرے اور دیکھے نہ ہو، کوئی ایسا اچانک کوئی پیدا ہو کے آ جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ عقل دے دے تو اس روشنی کو دیکھ کر کہے کہ اندھیرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں جب اس روشنی کو کھینچ لیتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے جس کی تمہیں توقع نہیں تھی، اور پتہ چل جاتا ہے اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، یہ روشنی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا پھر اللہ ایک اور قدرت بیان کرتے ہیں، سورج چلا جا رہا ہے لِمُسْتَقَرٍ ایک ایسے ٹھکانے کی طرف لہا جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، یعنی چلتا ہی چلا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ آگے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھکانہ گول ہے، کیونکہ کلن فی فلکن ایک فلک دائرے کو بولتے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں، تو سورج کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ جاتا ہے وہاں سے پھر واپس ٹرن مارتا ہے، پھر جاتا ہے وہاں سے ٹرن مارتا ہے۔ اب اس میں پتہ نہیں اربوں سال لگے، کھربوں سال لگے، کروڑوں سال لگے، لاکھوں سال لگے، یہ آپ سائنسدانوں سے پوچھیں، لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ سورج بھی چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ذالک تقدیر یہ مینجمنٹ ہے، اندازہ ہے، العزیز زبردست غالب کی طرف سے، عزیز کا مطلب جو ہر چیز پر غالب ہے، طاقت اور قدرت والا، العلیم اور اس کا علم بھی کامل۔ بار بار میں بتاتا ہوں کہ جو بھی معبود ہو حقیقی معبود اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کی قدرت کامل ہو، ایک اس کی نالج کامل ہو، اس کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے، اسی کو حاکم بنایا جا سکتا ہے۔ کمزور حاکم حکومت نہیں چلا سکتا، یا وہ حاکم جو طاقتور ہو لیکن نالج ہی نہ ہو کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، وہ بھی ملک کا بیڑا غرق کر دے گا۔ افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے ہماری جو حکومتیں آتی ہیں نہ ان کے پاس پوری نالج ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، دونوں عیب ہوتے ہیں، تبھی ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، تو حاکم جو حقیقی معنوں میں قابل اطاعت ہوتا ہے اس کی پاور بھی طاقت بھی کامل ہونی چاہیے تاکہ دو فیصلہ کرے اس پر عمل بھی کروا سکے، اور اس کا علم بھی کامل ہو تاکہ فیصلہ بھی صحیح کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں بھائی یہ سورج کی ایک زبردست مینجمنٹ کہ چلا جا رہا ہے، اور دن رات کا آنا جانا، اور یہ انگوروں اور کھجوروں کا پیدا ہونا، یہ مینجمنٹ ہے،
اور مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی، یہ خود بخود نہیں ہوتا، اور مینجمنٹ بھی اس ذات کی ہے جو بہت طاقتور ہے اور جس کو ہر چیز کا علم ہے. ناقص علم کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. والقمر قدرناہ، یعنی تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. تقدیر میں مینجمنٹ ہے جو مینیجر کے بغیر ہو نہیں سکتی، یعنی اس میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ طاقتور بھی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ علم والا بھی ہے. تین چیزیں اس آیت میں ثابت ہوئی. آگے اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل، ایک اور مینجمنٹ کی بہترین مثال. چاند کو دیکھو، قدرناہ منازل، ہم نے اندازہ لگا دیا ہے اس کی منزلوں کا. اندازے کا مطلب اس کی منزلوں میں بھی ایک مینجمنٹ. ہزاروں سال سے آپ دیکھیں چاند باریک، پھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند. یعنی اس کی جو زمین کے گرد اللہ نے چکر رکھے ہیں وہ اتنے خوبصورت انداز سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے تو پہلے دن ایسے پڑتی ہے ہمیں کھجور کی ٹہنی جیسا نظر آتا ہے، پھر ایسا تھوڑا سا اس کو اللہ سرکا دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی تھوڑی زیادہ پڑتی ہے، پھر زیادہ، پھر ایک دن آتا ہے 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، یعنی پوری سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ گھٹنا شروع. یہ بھی تو اس کی جو اللہ نے منزلیں طے کر دی ہیں. منزل کا مطلب، منزل کہتے ہیں ٹھکانوں کو، یعنی جہاں ہم جب بھی ہم سفر کرتے ہیں نا تو اصل میں نزول سے نکلا ہی ہے. نزل ینزل نزولا، نازل ہونا، تو منزل نازل ہونے کی جگہ. تو اسٹیپ جو ہوتے ہیں نا، مختلف اسٹیپ جو ہم سفر میں بیچ میں کہیں بھی اسٹے کرتے ہیں اس کو منزل کہا جاتا ہے. تو یہاں منزل سے مراد ہے چاند کے جو مختلف اسٹیپس ہیں. پہلے دن باریک، دوسرے دن تھوڑا موٹا، تیسرے دن اور موٹا، ہوتے 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 14ویں کا چاند، پھر گھٹنا شروع. تو یہ ہر اسٹیپ کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر کیا ہے. گویا چاند کی یہ منزلیں ہیں کہ یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر پورا 14ویں کا چاند ہو کے دوبارہ گھٹنا شروع ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر کیا ہے. فرمایا یہ منزلوں کا بھی ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے، ایک مینجمنٹ ہے اس کی. حتی عادا، یہاں تک کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوٹ آتا ہے کل عرجون، ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح، القدیم جو پرانی، یعنی 14ویں کا چاند چمکتا ہوا، ہوتے ہوتے سکڑتا ہوا، ایسے باریک کھجور کی ٹہنی کی طرح سکڑ جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں للشمس ینبغی لہا، نہ سورج اس کے لائق ہے یہ، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے. یہاں چاند کو جا پکڑنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ سورج چاند سے ٹکراتا نہیں ہے، یعنی کیونکہ آگے آ رہا ہے ہر ایک اپنے دائرے میں، تو یہ سیارے، یہ سورج اور چاند تو ایک مثال ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ستاروں سیاروں کا ایسا خوبصورت نظام ہے کہ ان میں سے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یعنی سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں. اتنے بڑے سسٹم میں جو ہے نا اللہ نے ہر ایک کا مدار بنا دیا. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ فزیکلی ٹکراتا نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ چاند کا جو اللہ نے ٹائم متعین کیا ہوا ہے نا، جس کے حساب سے وہ بڑھ کے 14ویں کا چاند بنتا ہے پھر گھٹتا ہے، یہ سارا رات کا ٹائم ہے. اگر سورج رات کو نکلنا شروع ہو جائے نا تو چاند کی ساری سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو سورج چاند کے نظام کو نہیں چھیڑتا ہے. وہ چاند کا اپنا جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے نا، یہ گھٹتے ہوئے بڑھے گا اور بڑھتے ہوئے کم ہوگا. اس سسٹم میں سورج اپنے ٹریک سے ہٹ کے دخل اندازی نہیں کرتا ہے. سورج کا اپنا کام ہے، چاند کا اپنا کام ہے، دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ آفس میں آپ نے کسی کو ایک کام لگا دیا، ملازمین میں ہوتا ہے نا، کسی کو دوسرا کام ہو، وہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے کام میں کر رہا ہو، تو سارا آفس کا سسٹم ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس نظام میں اور اپنے دفتر میں جن لوگوں کے ذمے جو کام لگایا ہے نا، کوئی دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا، سارے تمیز سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. للشمس ینبغی لہا، سورج ایسا نہیں ہے کہ اس کے مناسب ہو، یعنی اس کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اس میں اتنی جرت ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے، یعنی سمجھانے کا انداز ہے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے. ولللیل، اور نہ رات میں یہ مجال ہے، سابق النہار، کہ وہ دن پہ سبقت کر جائے، دن کے ٹائم میں رات آ جائے، رات کے ٹائم میں دن آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کلن، یہ سب کے سب، فی فلکن، ایک دائرے میں، یسبحون، تیرتے چلے جا رہے ہیں. اب تیرنا تو پانی میں ہوتا ہے نا، تو مراد یہاں پر یہ کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بالکل جیسے ہم جب تیرتے ہیں نا، یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. مراد تیرنا نہیں ہے، ظاہر یہ تیر تو نہیں رہے، تو چل رہے ہیں، لیکن جب ہم چلتے ہیں، تیرتے ہیں، تو رکاوٹ نہیں آتی اور ایک فریکوینسی کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر سورج اور چاند چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں جھٹکے آتے ہیں، بالکل ایک فریکوینسی کے ساتھ ہی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو اٹھایا ہے، ان کی اولادوں کو اٹھایا ہے، فی الفلک،
کشتیوں میں المشحون بھری ہوئی کشتیوں. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے. ایک تو یہ کہ نوح علیہ السلام کی جو آدم علیہ السلام کی جو ذریت تھی نا، نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کیا، تو سوار کر کے اللہ نے انسانیت کو بچا لیا، ورنہ سب تباہ ہو جاتے. لیکن راجح تفسیر یہی ہے کہ عرب میں ظاہر ہے بوڑھے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، بچے کمانے کے لیے، اولادیں کمانے کے لیے سمندری جہازوں میں جاتے ہیں. یہ راجح تفسیر. تو اس لیے اللہ نے ذریت کا ذکر کیا کہ ہماری ذریت ہی اکثر جہازوں میں سفر کرتی ہے اور کما کے لاتی ہے اور پورے پورے خاندان کو پالتی. تو اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کیا کہ ان کی اولادیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا مسلمان ہوں، دیکھو ان کی اولادوں کو ہم بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کرتے ہیں. بھری ہوئی کشتیاں یہ بتانے کے لیے کہ سامان سے بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ کشتیاں. دیکھیں کشتی کا اطلاق عربی میں سمندری جہازوں پر بھی ہوتا ہے. بڑی کشتی ہو تو اس کو ہم شپ کہہ دیتے ہیں، چھوٹی کشتی ہو تو اس کو ہم کشتی کہہ دیتے ہیں، لیکن فلک کے مفہوم میں سب داخل ہے، جو بھی سمندر پہ تیرنے والی چیز. تو اللہ کہتے ہیں یعنی اتنا ویٹ اٹھا کے وہ جہاز چلتا ہے یا وہ کشتی چلتی ہے. حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے، ہلکی چیز ہے پانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو لے کر بھی وہ ڈوبتی نہیں ہے، تاکہ انسانوں کا رزق جڑا رہے سمندر سے اور لوگ ٹریولنگ کر سکیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکیں اور لوگوں کو سستی چیزیں مل سکیں. کیونکہ سمندری تجارت کے ذریعے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے اور اس میں آپ کو پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. چیزیں یعنی جو موومنٹ ہے نا وہ آپ کی آسان ہوتی ہے. پانی اس کو دھکیل دیتا ہے، آپ کو چیزوں کو دھکیلنے کے لیے زیادہ انرجی نہیں چاہیے ہوتی. تو یہ یعنی طے شدہ بات ہے کہ اگر سمندری جہازوں کے ذریعے تجارت نہ ہوتی تو لوگ جس طرح آج خوشحالی میں ہیں وہ نہ ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم ان کی اولادوں کو بھری کشتیوں میں سوار کرتے ہیں اور پھر یہ دنیا میں سفر کرتے ہیں، پیسہ کما کے لاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے بنایا ہے انسانوں کے لیے مِّن مِّثْلِهِ، انہی کشتیوں جیسی اور بھی چیزیں، ما يرکبون، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. کیا مطلب ان جیسی چیزیں؟ جیسے کشتی ہی ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں چل سکے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سی ہم نے سواریاں اور بھی ایسی بنائی ہیں جو خاص ٹریک ہی پر چل سکتی ہیں. جیسے عربوں میں اونٹ، اس کو باقاعدہ سمندری جہاز کہا جاتا تھا. یعنی اس جیسے ہم نے سواریاں اور بھی بنائی ہیں. سمندر کی کشتی ہے، سمندر کی سواری تو کشتی ہے، اور ریگستان کی سواری ہے اونٹ. تو زیادہ تر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے اونٹ، کہ جیسے پانی میں کشتی کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا تو اللہ نے کشتیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ پانی میں سفر کر سکو تم. تو اسی طرح ریگستانوں میں اونٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے انہی جیسے اونٹ بھی پیدا کر دی. یعنی انہی جیسے کا مطلب یہ تشبیہ ہر چیز میں نہیں ہے، تشبیہ اس میں ہے کہ خاص جگہوں کے لیے سوٹیبل سواری. تو پانی کے لیے سوٹیبل سواری وہ سمندری جہاز ہی ہیں، یہ کشتیاں ہی ہیں، اور ریگستان کے لیے سوٹیبل سواری اس دور میں اونٹ ہی تھے، اس کے بغیر تجارت ممکن نہیں تھی ان کے لیے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہیں اس پانی میں غرق کر. سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہو، کشتیوں میں سفر کرتے ہو، ہم چاہیں تو سمندر کو حکم دے وہ تمہیں ڈبو دے، ہلاک کر دے. فلا صریخ لہم، تو کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی. تو صریخ چیخ کو کہتے ہیں جس میں ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے پکارا جائے، کوئی پکار کا جواب نہیں ہوگا. یعنی یہاں مراد ہے فریاد رسی کا جواب. تو فریاد رسی جواب ہی کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری فریاد کا کوئی جواب نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو بچایا جا سکتا ہوگا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الا رحمۃ منا، مگر ہماری طرف سے ایک رحمت ہے کہ ہم جہازوں کو تباہ نہیں کرتے، کشتیوں کو گزارنے دیتے ہیں سمندروں سے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں اور لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے سمندروں کا سفر طے کر لیتے ہیں. حالانکہ اللہ چاہے تو ان کو ان سمندروں میں ڈبو سکتا ہے، لیکن الا رحمۃ منا، مگر یہ ہماری رحمت ہے جو ہم ڈبوتے نہیں ہیں. ومتاعا الی حین، اور ایک خاص وقت تک انسانوں کو فائدہ پہنچا، کیونکہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہے، اس لیے اللہ ڈبوتا نہیں ہے. ورنہ انسان کے اعمال ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آرام سے سفر کرنے دے. آج سمندری جہازوں میں بھی بہت زنا ہوتا ہے، شرابیں چلتی ہیں، وہاں بھی ڈر نہیں لگتا کہ ذرا سا اللہ پانی کو حکم دے تو انسان کو کیا اوقات رہے، کیسی چیخو پکار ہو جاتی ہے جب کشتیاں ڈوبتی. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک متعین وقت کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اب جب ڈرانے کی بات آئی ہے نا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ نافرمان لوگ جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں ہم چاہیں تو غرق بھی کر سکتے ہیں، تو جب ان سے کو ڈراوے کی بات ہوتی ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے. سامنے کا مطلب کیا؟ جس کے بارے میں امکان ہے کہ ابھی آ جائے. جیسے سمندر میں تم سفر کرتے ہو، امکان ہے کہ اللہ تمہیں ابھی ڈبو دے. جہازوں میں، جب ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہو، امکان ہے کہ یہ کریش ہو جائے.
ٹرینوں میں جب سفر کرتے ہو امکان ہے کہ ٹریک سے نکل آئے وہ ٹرین اور یا ٹکرا جائے. بسوں میں جب سفر کرتے ہو امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جب بھی ان کو ممکنہ عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ما بین ایدیکم کا مطلب جو تمہارے سامنے آ سکتا ہے، یعنی ابھی ہو سکتا ہے، وما خلفکم یا بعد میں، خلف کہتے ہیں بعد میں، یا فیوچر میں کوئی عذاب آ سکتا ہے، جب ان کو ایسے کسی عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو لعلکم ترحمون، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو آگے ہوتا کیا ہے؟ یہ جزا محذوف ہے، یہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو یہ اس سے اعراض ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ عذاب سے ڈرو، ابھی بھی عذاب آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، ڈرو اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کہتے ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو ڈرتے نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں. نشانی کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے عذاب اللہ دنیا میں دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے جہاز سمندروں میں ڈوبتے ہیں، جہاز ہواؤں میں کریش ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں. تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، الٹا اعراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یعنی ہٹ دھرمی کی اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کافر کی. ایک مثال تو اللہ نے یہ دی کہ دنیا کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتا. ایک اور بہترین مثال دی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی کامن ہیں کہ جن کو ہر شخص اچھائی سمجھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو. چلیں اس میں تو اختلاف ہو گیا نا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، اس میں تو یہ جھگڑا ڈال رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مستحسن سمجھی جاتی ہے. مستحسن کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کہتی ہے یہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافر اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم ہے کہ وہ کام جو پوری دنیا میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کی ترغیب دینا شروع کر دے تو یہ اس پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ضدی لوگوں سے ایمان کی کیا توقع کی جا سکتی؟ مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانا پوری دنیا میں ایک مسلم ہے. آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، ہندو بھی تعریف کرے گا آپ کی، سکھ بھی تعریف کرے گا، عیسائی بھی تعریف کرے گا اور مسلمان بھی تعریف کریں گے. پوری دنیا کہے گی بھئی یہ آپ نے اچھا کام کیا، غریب کی آپ نے فریاد رسی. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جو مشرکین مکہ ہیں خاص طور پر، چونکہ انہی کا خطاب ہے، ان کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ خود بھی سخاوت کو اچھا سمجھتے ہیں. عرب میں مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی. لیکن اللہ کہتے ہیں جب کوئی مسلمان ان کو آرڈر دے دے نا کہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، فلاں غریب ہے علاقے میں، تم ذرا اس کا خیال کرو، تو اسلام سے دشمنی ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسے موقع پہ یہ اسلام پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ تم تو خدا کے وجود کے قائل ہو نا، تو اپنے اللہ سے بول دو نا خود ہی کھلا دے، ہمیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کھلائیں. یہ بالکل وہی اعتراض ہے جو آج ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے، مسلمان کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، تو دنیا میں اتنی غربت کیوں ہے؟ یعنی ہم اگر غریب کو کھلائیں گے بھی تو ہم ایز اے انسانیت کھلائیں گے، اللہ کے کہنے سے کیوں کھلائیں گے؟ اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا؟ یعنی یہ طنز کیا جاتا ہے اللہ کا انکار کرنے کے لیے یا اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے. اور یہ بالکل وہی طنز ہے جو آج بھی مختلف اندازوں سے ملحد لوگ کرتے ہیں. تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، صرف اعتراض نقل کیا ہے، اس لیے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ بھئی یہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر اللہ نہیں کھلا رہا تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میری مخلوق کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے. دنیا میں کچھ لوگ خوشحال رہیں گے، کچھ غریب رہیں گے. انسانوں کا کام ان غریبوں کا خیال کرنا ہے. اللہ کرے نہ کرے وہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ آخرت میں اللہ خود دیکھ لے گا کہ میں نے کس کو کیا بدلہ دینا ہے. تو اگر اللہ نے غربت ہی ختم کرنی تھی تو پھر مالداروں کا امتحان کیسے ہوتا؟ تو یہ جواب بہت آسان تھا لیکن قرآن نے یہ جواب دیا نہیں، اس لیے کہ بالکل ہی واضح جواب ہے. تو قرآن ان کی ہٹ دھرمی بیان کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یہ جو رزقکم اللہ ہے نا یہ بہت اہم لفظ ہے. ملحد اور ایتھیس وہ بھی غریبوں پہ خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس دولت زیادہ ہے تو ایز اے انسانیت میں دوسروں کا خیال کروں گا، اور ایک اچھی عادت ہے انسانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس میری دولت میری ہے ہی نہیں، یہ مجھ پہ اللہ نے احسان کیا ہے. اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی سے دولت چھین لیتا ہے. جس کو زیادہ دیتا ہے اس کی آزمائش ہے،
کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے غریبوں کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے. لہذا جب وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا. کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے ہمیں یہ دولت بھیک میں ملی ہے تو ہماری کون سی اپنی ہے, تو اگر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فلاں کو کھلاؤ تو ہم کھلا دیں گے. جیسے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ ایمان والے لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, اپنے لیے تھوڑی کھلا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک مال دیا ہے اور حکم دیا ہے, تو جس نے دیا ہے اسی کا دیا ہوا مال تمہیں ہم کھلا رہے ہیں. یہ فرق ہے کافر کے انسانیت کی خدمت کرنے میں اور ایک مسلمان کے انسانیت کی خدمت کرنے میں, مومن کے انسانیت کی خدمت کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کافر کھلاتے ہیں غریبوں کو, لیکن ان سے کہا جاتا ہے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے نا, اللہ نے یہ اللہ نے دیا ہے, تو اب اللہ کہہ رہا ہے کھلاؤ. ایسے موقع پہ جب وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, کیونکہ وہ کھلائیں گے اپنی اس پہ انسانیت کے طور پہ, وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کو اللہ سے کیا لینا دینا. تو جب کوئی مسلمان ان سے کہتا ہے نا کہ بھائی فلاں علاقے میں فلاں بھوکا ہے, تمہیں اللہ نے دولت دی, اگرچہ تم کافر ہو لیکن بہرحال اللہ کو تو مانتے ہو یا ماننا چاہیے تمہیں اللہ کو, اور یہ رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے, تو تم اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے فلاں کو کھانا کھلاؤ. چونکہ اللہ بیچ میں آ گیا نا, تو اب یہ مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں, قالوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعما قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم, کیا ہم کھانا کھلائیں, من ان لوگوں کو, لو یشاء اللہ اطعما, اللہ چاہے تو خود ہی کھلا دے ان کو. تو ایسے لوگوں کو ہم کیوں کھلائیں بھائی. تو کھانا کھلانے کے وہ منکر نہیں تھے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھانا کھلانے کے کافر منکر ہیں, اور وہ آج بھی انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں برا اللہ خود ہی کھلا دے نا, یعنی تمہارا اللہ گیا کہاں پھر, کیوں اللہ اللہ کرتے ہو اور کیوں بار بار یہ کہتے ہو کہ اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو مطلب اللہ کو ڈکشنری سے نکالو, ایز اے انسانیت ہم کھلائیں گے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں کھلائیں. تو یہ آج بھی یہ بیماری متکبرین میں اور ملحدین میں پائی جاتی ہے. یہاں ایک اشکال ہوگا کہ بھئی کیا مسلمان کسی کافر کو نیکی کی ترغیب دے سکتا ہے, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے. تو مسلمان کیوں مشرکین مکہ کو یا اس زمانے کے جو ایتھیس اور ملحد تھے, جو خدا کے منکر تھے, ان کو جا کے کیوں ترغیب دیتے تھے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی کی ترغیب کافر کو بھی دی جا سکتی ہے. کچھ نیکیاں پوری دنیا میں کامن ہیں, تو اگرچہ اس میں کافر کو ثواب نہیں ملے گا, لیکن مسلمان کو تو ثواب ملے گا نا کہ وہ کسی غریب کا پیٹ بھرنے کا سبب بنائے. یعنی میں اگر کسی کافر کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس غریب کا پیٹ بھر دو, اور کافر پیٹ بھر لے, تو کافر کو ثواب ملے نہ ملے, مجھے تو ثواب مل گیا نا کہ میں اس غریب کا پیٹ بھرنے کا سبب بنا. تو اس سینس میں کافر کو بھی انسانیت کی اور احسانات کی اور نیکی کی ترغیب دی جائے گی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو وہ بہت دفعہ انکار کر دیتے ہیں. تو مشرکین مکہ تو اللہ کو مانتے تھے, لیکن اس موقع پر مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کیا کرتے تھے, اور ملحدین جو تھے وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں ہو تم مگر کھلی ہوئی گمراہی میں. یعنی کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور یہ بھی بولتے ہو کہ اللہ روزی دیتا ہے اور اللہ غریبوں کو کھلانے سے خوش ہوتا ہے, تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. اس لیے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں, کیونکہ اگر اللہ ہے یا اللہ ہمیں روزی دیتا ہے تو ان کو بھی دے دینا اللہ. تو اللہ کو غریبوں کا اتنا خیال کیوں ہے, خود ہی کیوں نہیں خیال کر لیتا, خود ہی ظلم دنیا سے ختم کیوں نہیں کر دیتا, خود ہی غریبوں کا پیٹ کیوں نہیں بھر دیتا, ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ کھلاؤ ان کو, خود ہی کر لے. یعنی ہم اگر کریں گے تو خود سے کریں گے, اللہ کے کہنے سے نہیں. یہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ملحدین کے کمنٹس ہوتے ہیں میرے بیانات میں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے دنیا سے ظلم ختم کرنے پر میں کامیاب نہیں ہو سکا, معاذ اللہ, دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ناکام ہے, معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خدا کے وجود کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا ہے نا کہ اس طرح کی باتوں سے اللہ کا عذاب ہے, اللہ غضبناک ہوگا, تو پھر وہی پرانا اشکال کہ کب ہوگا یہ وعدہ بھائی اگر تم سچے ہو, قیامت کا ٹائم بتاؤ. اللہ فرماتے ہیں ما ینظرون, نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے, الا صیحۃ واحدہ, مگر ایک زوردار آواز کی کا, تأخذہم, یہ آواز ان کو جا پکڑے گی, وہم یخصمون, اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے. یخصمون اصل میں تھا یختصمون. کیا مطلب, جھگڑ رہے ہوں گے کہ دو مطلب ہے. یعنی قیامت کا جو پہلا سور پھونکا جائے گا لوگ جھگڑ رہے ہوں گے. کیا مطلب, اس میں جھگڑ رہے ہوں گے, کچھ کہہ رہے ہوں گے قیامت آئے گی, کچھ کہہ رہے ہوں گے قیامت نہیں آئے گی. یعنی یہ پھڈا اس وقت بھی ہو رہا ہوگا, اور اسی جھگڑے میں اچانک سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی.
اور دوسرا جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں جھگڑ رہے ہوں گے، جیسے دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی پیسوں کے لین دین کے جھگڑے چل رہے ہیں، گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی روزمرہ کی زندگی میں جس کو اللہ نے جھگڑوں سے تعبیر کیا اس میں لوگ مشغول ہوں گے، یعنی اصل مقصد یہ بتانے کا ہے کہ قیامت سے بالکل غافل ہوں گے اور اچانک وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ فلا یستطیعون توصیۃ، پس یہ استطاعت نہیں رکھیں گے وصیت کی، وصا یوصی توصیۃ، وصیت کرنا، یعنی کوئی وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے، یعنی اچانک واقع ہوگی اور کسی قسم کی مہلت ان کو نہیں ملتی۔ یہ الحمدللہ ہمارا جو رکوع ہے سورہ یاسین کا رکوع نمبر 3 یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب وقت ہمارا تھوڑا رہ گیا ہے، اگلا رکوع ہم نہیں کر پائیں گے، ترجمہ بھی نہیں ہو پائے گا اتنی سی دیر میں، تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع شروع کروں گا، یعنی ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یاسین کا رکوع نمبر 4 اور 23ویں پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔